وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. تبوک کے غزوہ تبوک کے حالات تفصیل سے بیان کیے ہیں کہ وہ ایک ایسا غزوہ تھا جو مسافت بھی لمبی تھی اور سخت گرمی کا موسم تھا. آج ہم گرمی میں ہیں اور گرمی میں روزہ رکھنا ہمیں مشکل لگتا ہے، تو وہ شدید گرمی، اور وہ گرمی بھی عرب علاقے کی، صحرائی علاقے کی، جس کی تپش بہت زیادہ ہوتی ہے. سفر لمبا، سخت گرمی، اور موسم بھی وہ جس کے اندر پھلوں کو، سبزیوں کو کاٹا جاتا ہے. اگر نہ کاٹا جائے تو پوری فصل کے تباہ ہونے کا خدشہ، تو مالی نقصان کا اندیشہ، یہ سب چیزیں موجود تھیں. تو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی کہ لوگ اب گرمی کو بہانہ بناتے ہیں، لوگ اب فصل کاٹنے کا بہانہ بناتے ہیں. یہ سفر کی دوری، اتنا لمبا سفر، اور پھر وہ ہمارے گاڑیوں کا اور وہ ہوائی جہاز کا ایئر کنڈیشنڈ سفر نہیں ہوتا تھا، وہ پیدل یا گھوڑے کی پیٹھ پر، اونٹوں کی پیٹھ پر شدید گرمی والا سفر. تو اللہ کی آزمائش تھی. تو اس آزمائش میں مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا. لڑائی کیسے تھی؟ لڑائی تھی رومیوں سے، جو سپر پاور تھے. یہ الگ بات ہے کہ وہ آئے نہیں. مسلمانوں کا 30,000 کا لشکر جو ہے وہ گیا لڑنے کے لیے، وہ آئے نہیں. اور لیکن ان کو پیغام مل گیا کہ مسلمان اب کمزور مسلمان نہیں رہ گئے، اب وہ پیش قدمی کر کے ہمارے اوپر حملہ بھی کر سکتے ہیں. ان کو کان ہو گئے، ان کو ایک پیغام مل گیا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی آزمائش والی یہ صورتحال تھی. تو اس صورتحال میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ سب نے نکلنا ہے، تو مخلص صحابہ کرام سب نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا، خود بھی شریک ہوئے جانے کے لیے، اور پھر مال و دولت بھی خرچ کیا. کسی نے کتنا، کسی نے کتنا. سیدنا ابوبکر صدیق پورے گھر کا سامان اٹھا کے لے آئے. سیدنا عمر فاروق آدھے گھر کا سامان لے آئے. اپنے کل جو ان کے پاس رقم تھی اس کی آدھی، ہر چیز آدھی آدھی کر کے، آدھی گھر میں رکھ لی، آدھی اللہ کے لیے لے آئے. حضرت عثمان نے اتنا خرچ کیا، اتنا خرچ کیا. پہلے 100 مال و اسباب کے لدے ہوئے اونٹ، پھر اگلے 100، پھر اگلے 100، پھر اگلے 100. اتنے زیادہ انہوں نے اللہ کے حضور صدقہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اشرفیاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھولی میں اشرفیوں کو الٹ پلٹ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ اگر کوئی بھی عمل نہ کریں تو ان کا یہی عمل ہی انہیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. تو مسلمانوں نے اس میں مثالیں پیش کی، اپنی جان اور مال کو پیش کیا اللہ کے لیے. اور منافقین انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس میں جو ہے وہ پیچھے رہے اور بہانے لگا کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل کرنے کی کوشش کی. یہ دو بڑے گروہ تھے، ایک مسلمان کا، ایک منافقین کا. ایک گروہ درمیان میں وہ بھی تھے مسلمان، لیکن ان سے تھوڑی سستی ہو گئی. انہوں نے کہا نکلتے ہیں نکلتے ہیں نکلتے ہیں. اسی نکلنے میں میرے پاس سواری بڑی تیز ہے، میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں نکلا تو میں اگلے دن بھی نکلا، اس سے اگلے دن 3 دن بعد بھی نکلا تو میری سواری اتنی تیز ہے کہ میں پیچھے مل جاؤں گا. حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، یہ 3 صحابہ جو منافق نہیں تھے لیکن سچے صحابی تھے، لیکن ان سے تاخیر ہو گئی، سستی ہو گئی، وہ لیٹ ہو گئے. اور لیٹ ہوتے ہوتے اتنا وقت گزر گیا کہ اب وہ ساتھ مل بھی نہیں سکتے تھے. تو اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو منافقین انہوں نے آ کر اپنے عذر پیش کیے. ہم اس لیے شریک نہیں ہو سکے تھے. کچھ نے پہلے اجازت لے لی، کچھ نے آ کر عذر پیش کیے، جھوٹے سچے. اللہ فرماتے ہیں منافقین ایک دوسرے سے کہنے لگے وقالوا لا تنفروا في الحر
شدید گرمی ہے، اس گرمی میں ہم نے نکلنا نہیں ہے، بہانے بنا کر یہیں رہ جاؤ. تو اللہ نے اس کا جواب دیا قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، کہ جہنم کی آگ تو اس سے زیادہ سخت ہے. جس گرمی سے تم بچ کر آج اللہ اور رسول کا حکم نہیں مان رہے، تو جہنم کی آگ جس میں اب تم جاؤ گے وہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے. ایک بہت بڑا طنز ہے یہ، جہنم کی آگ تو بہت زیادہ سخت ہے، اللہ معاف کرے. تو اگر اس حالت کو آج ہم اپنے رمضان پر اور اپنے روزوں پر اپلائی کریں تو ممکن ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ آج روزہ نہ رکھتے ہوں کہ روزہ رکھنا ہمارے لیے مشکل ہے، اتنی سخت گرمی ہے، ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں. وہ جب سردیوں کے روزے آئیں گے جنوریوں میں تو اس کی قضا دے دیں گے، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. اللہ نے قضا رکھی ہے، لیکن اللہ نے قضا عذر والوں کے لیے رکھی ہے، مریضوں کے لیے رکھی ہے، مسافروں کے لیے رکھی ہے، یا جس کو ایسی مجبوری ہو کہ اس کی جان پر بن جائے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے سہولت رکھی ہے. لیکن ہر شخص کے لیے اللہ نے سہولت نہیں رکھی. آج بہت سارے لوگ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جوان ہوتے ہیں، صحیح سالم ہوتے ہیں، جی روزہ بڑا سخت ہے، بعد میں رکھیں، بعد میں رکھ لیں گے، بعد میں قضائی دے دیں گے. اللہ نے اگر بعد میں قضائی اگر ہوتی، اللہ روزے ہی جنوری میں لے آتے. اللہ نے اگر روزے رکھے ہیں جون میں تو اللہ نے آزمائش کے لیے رکھے ہیں. اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں جی یہ تو بہت گرمی ہے، جون کی گرمی میں، کڑاکے کی گرمی میں ہم روزہ رکھیں، تو ان کے لیے وہ اللہ کا وہ جو فرمان ہے نا قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، کہ جہنم کی آگ تو اس سے بھی بہت زیادہ سخت ہے. وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ. یہ آزمائش ہے، کبھی سردیوں میں روزے آ جاتے ہیں، کبھی نارمل موسم میں روزے آ جاتے ہیں، کبھی گرمیوں میں روزے آ جاتے ہیں. تو ہم نے ہر حالت میں اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی. تو بات چل رہی تھی کہ جنگ تبوک، تو جنگ تبوک کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ تبوک کے موقع پر جہاں بہت سارے لوگوں نے اجازت مانگی منافقین نے، تو وہاں کچھ بدو بھی تھے، ان میں بھی نفاق موجود تھا. بدو صحرائی لوگ، انہوں نے بھی اجازت مانگی، انہوں نے بھی جھوٹے سچے عذر پیش کیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان بدوؤں کا ذکر کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں الاعراب اشد کفرا و نفاقا، اعراب جو بدو ہیں وہ زیادہ سخت ہیں کفر میں بھی اور نفاق میں بھی. بدوؤں میں کفر بھی زیادہ ہوتا ہے اور نفاق بھی زیادہ ہوتا ہے. وَأَجْدَرُوا أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اور وہ زیادہ لائق ہیں کہ وہ نہ جانیں وہ حدود جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی. ان کو دین کے احکامات کا بھی اتنا پتہ نہیں ہوتا. ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ اگر ہم یہاں اجازت مانگیں گے، اگر ہم یہاں غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوں گے، اس کا وبال کتنا زیادہ ہوگا. وہ علم بھی زیادہ حاصل نہیں کرتے، جاہل بھی ہوتے ہیں، ایٹیکیٹس کا بھی ان کو پتہ نہیں ہوتا، اور بڑے کھروے ہوتے ہیں. یہ کھروا ہونا، کھرا ہونا، یہ ایک لحاظ سے خوبی ہے کہ انسان جو ہے وہ سچ بولتا ہے اور انسان جھوٹ نہیں بولتا. لیکن یہ کھروا ہونا کئی دفعہ جب یہ سچائی کے خلاف ہو تو یہ لوگ پھر غلط بات وہ بھی منہ پہ مار دیتے ہیں، اور غلط بات کہنے میں ان کو کوئی شرم اور کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی، اور جہالت پھر اس کے اوپر سوا بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں ہوتا. اور جب بات بھی منہ پہ مار دینی ہے، اور اگر تو یہ چیز انسان کو سچائی کی طرف لے جائے کھڑا ہونا، تو یہ ایک لحاظ سے خوبی بھی ہے. لیکن اگر یہ صفت الٹی طرف چلے تو ایسے لوگ پھر دین کو نقصان بھی بہت پہنچاتے ہیں. اپنی سادگی کے اندر وہ ایٹیکیٹس بھی نہیں ہیں، کوئی طریقہ کار بھی نہیں ہے ان کا. پھر وہ جب مخالفت کرتے ہیں دینداروں کی، پھر ان کی مخالفت بھی بڑی سخت اور ایسی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا الاعراب اشد کفرا و نفاقا، کہ بدو لوگ زیادہ سخت ہیں کفر میں بھی اور نفاق میں بھی. وَأَجْدَرُوا أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اور وہ جو اللہ نے اپنے رسول پر اپنے احکام اتارے ہیں، حدود اتاری ہیں، وہ ان کو بھی زیادہ نہیں جانتے، لہٰذا وہ دین سے کافی دور کئی دفعہ ہو جاتے ہیں. تو یہاں عمومی طور پہ اللہ نے بدوؤں کا ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ بدو میں کفر زیادہ ہوتا ہے، نفاق زیادہ ہوتا ہے اور جہالت زیادہ ہوتی ہے، ایٹیکیٹس بھی نہیں ہوتے. واللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں. پھر اللہ نے کچھ پول کھولے ان بدوؤں کے. اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، ان بدوؤں میں سے وہ لوگ بھی ہیں کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں وہ اسے چٹی سمجھتے ہیں. اب
کہنے کا وہ اب ایمان لائے تھے، اسلام غالب تھا، تو بدو بھی اسلام کا غلبہ دیکھ کر جب لوگ جوک در جوک مسلمان ہو رہے تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب جب جو بھی مسلمان ہوتا اس سے زکوٰۃ لی جاتی، صدقے کا مطالبہ کیا جاتا، اب وہ زکوٰۃ دینے کو تو دے دیتے، صدقہ کرنے کو کر دیتے، لیکن دل کے اندر پیچ تاپ کھاتے جاتے کہ جی یہ جو ہم سے زکوٰۃ لی جا رہی ہے یہ تو بڑی چٹی ہے، یہ تو بڑا مشکل ہے، دل میں اس کراہت محسوس کرتے۔ اور آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں بھی آج کئی ایسے لوگ ہیں جو دین کے احکامات پر طوعاً و کرہاً عمل تو کر لیتے ہیں لیکن دل کی پوری رضامندی سے نہیں کرتے، وہ اصل میں جبراً طوعاً و کرہاً عمل کرتے ہیں، اور یہ نفاق کی علامت ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بدوؤں کا نفاق کھول رہے ہیں کہ ان بدوؤں کا ایک نفاق، ایک ان کی خرابی یہ بھی تھی کہ وہ خرچ تو کر دیتے تھے جنگ احزاب کے موقع پر، دیگر جنگوں کے موقع پر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقاضا تو کرتے تھے۔ اور یہ تقاضا کرنا میں آپ کو بتاؤں، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم کبھی تقاضا نہیں کریں گے، ہمیں جو بندہ آ کے دے دے گا تو ہم لے لیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تقاضا نہ کرنا یہ کوئی نیکی ہے بہت بڑی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ تقاضا نہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ تقاضا کرتے رہے، اپنے لیے نہیں، اپنے لیے نہ مانگنا بہتر ہے۔ اگر ایک انسان کو خود ضرورت ہے گھر میں لیکن وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، یہ تو تقویٰ کی علامت ہے۔ لیکن اگر ایک بندے کو وہ کوئی مسجد چلا رہا ہے، کوئی اسلامک انسٹیٹیوٹ چلا رہا ہے، کوئی ایسا کام چلا رہا ہے جس میں وہ اکیلا خرچ نہیں کر سکتا، اس کو فنڈنگ کی ضرورت ہے، تو اس کو لوگوں کے سامنے اللہ کے لیے ہاتھ پھیلانے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اگر لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر یہ زیادہ بہتر ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا، اپنے ذات کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے روکا ہے صحابہ کرام کو۔ فرمایا کہ جو لوگ بلا وجہ ہاتھ پھیلاتے ہیں تو قیامت کے دن آئیں گے ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ تو لیکن اللہ کے دین کے لیے مانگنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میں نے ذکر کیا، جنگ تبوک کے موقع پر آپ نے اعلان کیا کہ سب شریک بھی ہوں اور سب خرچ بھی کریں۔ آپ ترغیب دیتے تھے ہر جہاد کے موقع پر، قرآن جگہ جگہ، شاید قرآن کریم کا کوئی ایک دو پیج بھی ایسے نہ ہوں کہ جو 2 پیج گزر جائیں، 3 پیج گزر جائیں اور زکوٰۃ یا صدقے کی بات نہ ہو۔ قرآن پاک جگہ جگہ قرض حسنہ کی بات کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو اب یہ بدو طوعاً و کرہاً خرچ تو کر لیتے تھے لیکن وہ دل ہی دل میں اس خرچ کرنے کو چٹی تاوان سمجھتے تھے۔ یہ کیسی مصیبت پڑ گئی ہے ہم پر کہ ہمیں خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جب ایک بندہ خرچ کرتے ہوئے اس خرچ کو تاوان و چٹی سمجھے تو وہ خرچ اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوتا۔ سورہ توبہ میں 10ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو منافق لوگ ہیں تو منافق لوگوں کا جو صدقہ ہے وہ اللہ اس کو قبول ہی نہیں کرتے۔ منافق لوگوں کا صدقہ اللہ قبول نہیں کرتے، نہ ان کی نماز قبول کرتے ہیں نہ اللہ ان کا صدقہ قبول کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے وجہ بیان کی کہ منافقوں کی نماز اور منافقوں کا صدقہ قبول کیوں نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا صدقہ اللہ کے ہاں قابل قبول کیوں نہیں ہے۔ وہ صدقہ کریں گی تو اللہ ان کو اس کے صدقے کا ثواب نہیں دیں گے، وہ ضائع ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا صدقہ اس لیے قبول نہیں ہے کہ ایک تو انہوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں، وہ منہ سے ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، دل سے وہ کافر ہیں، ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز دل لگا کے نہیں پڑھتے، وہ نماز سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وہ مجبوری کی حالت میں مارے بندے کی نماز پڑھتے ہیں، اور ایسی نماز جو ڈھیلی ڈھالی نماز ہے، جو سستیوں سے بھری ہوئی نماز ہے، جو غفلت سے بھری ہوئی نماز ہے، نہ اس میں ان کا دل لگتا ہے اور نہ وہ نماز کے اندر کوئی زیادہ قرآن پڑھنے کی، کوئی زیادہ ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں منافقین کے بارے میں کہ اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو سستی میں نماز پڑھتے ہیں، تو پھر تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں، حالانکہ نماز تو اللہ نے ذکر کے لیے بنائی ہے۔ تو یہ وجہ ہے ان کے صدقہ قبول نہ ہونے کی، ایک تو اللہ اور اللہ کے رسول کے منکر ہیں، دوسرا وہ نماز میں سستی کرتے ہیں، اور تیسرا وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو ناپسندیدگی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، دل میں اس خرچ کو، اس زکوٰۃ کو، اس صدقے کو تاوان و چٹی سمجھتے ہیں۔ تو جو بندہ زکوٰۃ کو چٹی سمجھے
اور ایک بوجھ سمجھے، اس کی زکوٰۃ، اس کا صدقہ قبول ہی نہیں ہے اللہ کے ہاں، یاد رکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بدوؤں کا ایک اللہ تعالیٰ نے ان کا پول کھولا ہے جو منافق تھے ان میں سے، کہ وہ جو خرچ کرتے ہیں اس کو وہ چٹی سمجھتے ہیں، ناپسندیدگی ظاہر کرتے ہوئے خرچ کرتے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور وہ انتظار کرتے ہیں تمہارے ساتھ زمانے کی گردش کا۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان بڑے دعوے کر رہے ہیں، ہم غالب آ جائیں گے، ہم غالب آ جائیں گے، انہوں نے غالب کوئی نہیں آنا، یہ تو سپر پاور سے ٹکرا رہے ہیں، ابھی ان کو پتہ لگے گا کس طرح سپر پاورز ان پر غالب آ جائیں گی اور ان کے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ تو بدوؤں کی اللہ نے ذہنیت بتائی جو منافق تھے ان میں سے، کہ ایک تو جب وہ خرچ کرتے ہیں چٹی سمجھتے ہیں، اور وہ تمہارے بارے میں زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں، کہتے ہیں دیکھتے ہیں ان کے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم غالب آئیں گے، ہم تھوڑے ہوں پھر بھی غالب آ جائیں گے، ابھی پتہ لگ جائے گا کہ یہ غالب آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو اے مسلمانوں تمہارے ساتھ زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں علیہم دائرۃ السوء، زمانے کی گردش ان پر پڑے، یہ اللہ کی بد دعا ہے ان کے لیے۔ جو لوگ، جو منافق مسلمانوں کے بارے میں اس طرح سوچتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں بڑے دعوے کرتے ہیں، جی اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم غالب آئیں گے، غالب کوئی نہیں آنا، جو مسلمانوں کے بارے میں اس طرح سوچے، اللہ فرماتے ہیں وہ کبھی غالب نہیں آئیں گے، ان پر زمانے کی گردش پڑے گی، وہ زمانے کے حالات کا شکار ہوں گے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں۔ جو یہ باتیں کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اللہ وہ سنتے بھی ہیں، ان کے جو اعمال ہیں اللہ ان کو جانتے بھی ہیں، اللہ علم بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ بدوؤں کی اللہ نے صورت بیان کی، اور بدوؤں کی انہی اعمال اور انہی صفات کی وجہ سے کوئی نبی بھی اللہ نے بدوؤں میں نہیں بھیجا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے، ایک تو وہ مرد تھے، کوئی ان میں سے عورت نہیں تھی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے إِلَّا رِجَالًا، مگر وہ مرد تھے، نُوحِي إِلَيْهِم، جن پر ہم وحی کرتے تھے، مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اور وہ بستیوں والے تھے۔ یہ بستیوں والا ہونا یہ بدو کے الٹ ہے، ایک ہوتا ہے بستی والا اہل قریہ، اور ایک ہوتا ہے اعرابی بدو۔ بدو وہ ہوتا ہے جس کا گھر کوئی نہیں ہوتا، خانہ بدوش، جہاں پانی ملے، جہاں نخلستان ہو وہاں ہی ڈیرا جما لیتے ہیں۔ اور اس کے بالمقابل وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے گھر ہوتے ہیں، جن کے کچھ ادب و آداب ہوتے ہیں، جن کے کچھ لوگوں کے ساتھ رہنے کے، کوئی میل جول کے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں نبی جب بھی آئے تو نبی اہل قرآن میں آئے، اہل قرآن میں دیہات بھی آ جاتے ہیں، شہر بھی آ جاتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ بدو کا معنی کر لیتے ہیں دیہاتی، صرف دیہاتی کو بدو نہیں کہتے، دیہاتی اور شہری دونوں اہل قریہ ہیں۔ دیکھیں شہر میں اور دیہات میں کیا فرق ہے، یا قصبے میں ایک بڑا شہر ہوتا ہے، چھوٹا شہر ہو وہ مضافات شہر کی یا قصبہ، اور اگر دیہات بھی ہو لیکن اس دیہات کے اندر باقاعدہ رہائشی علاقے ہوں، لوگ رہتے ہوں، سر چھپانے کی جگہ ہو، چاہے وہ غریب ہوں لیکن لوگوں کا آپس میں میل جول ہو، لوگوں کے آپس میں معاملات ہوں، ان کو بھی بدو نہیں کہتے۔ بدو کون ہے؟ بدو کا لفظی مطلب ہے، عربی زبان میں بدا کہتے ہیں ظاہر ہونے کو۔ بدو وہ ہیں جن کے جسم و جن کے سر ہمیشہ ظاہر رہتے ہیں سورج کے سامنے، ان کے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی، سر چھپانے کے لیے ان کے پاس کوئی گھر نہیں ہوتا، کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، جہاں پانی ملے، جہاں کھجوریں اور نخلستان ملے وہ وہاں ڈیرا جما لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں کوئی ایٹیکیٹس بھی نہیں ہوتے، کوئی ادب و آداب بھی نہیں ہوتے، کوئی طور طریقے بھی نہیں ہوتے، مزاج کے کھروے اور سخت۔ تو ان بدوؤں کی اللہ بات کر رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی نبی بھی بدو میں سے نہیں آیا، سب مرد تھے اور وہ سب کے سب بستیوں والے تھے، ایٹیکیٹس والے تھے۔ اچھا یہ اللہ نے بدوؤں کی بات کی، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے، ایک مبارک سنت ہے، اللہ جب بھی کچھ لوگوں کی خامی برائی بیان کرتے ہیں تو ہر طبقے میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، تو بدو میں بھی نیک لوگ تھے، سارے ایک ایسے نہیں، ان بدوؤں میں سے بھی ایسے لوگ تھے جو پکے مومن تھے، جو منافق نہیں تھے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہا تھا اور پوری طرح ایمان کا مظاہرہ کیا تھا۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ سارے بدو ایسے نہیں ہیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ،
اور بدوؤں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ۔ پیچھے بات کی کہ جو پیچھے بدو تھے منافق، وہ تو اپنے صدقات کو چٹی سمجھتے تھے، تاوان سمجھتے تھے۔ فرمایا یہ اپنے صدقات کو تاوان نہیں سمجھتے، یہ ناپسندیدگی کے ساتھ خرچ نہیں کرتے، بلکہ یہ پکڑتے ہیں جو وہ خرچ کریں قربت کا ذریعہ اللہ کے نزدیک۔ یہ اگر کوئی چیز خرچ کریں، زکوٰۃ اللہ کے راستے میں دیں، صدقہ اللہ کے راستے میں دیں، یہ اس کو چٹی نہیں سمجھتے، یہ سمجھتے ہیں ہم یہ مال دے کے اللہ کے قریب ہو گئے ہیں، ہمیں اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ وصلوات الرسول، اور نبی کی دعائیں حاصل ہوں گی۔ نبی کی دعائیں، صلوات، صلات کی جمع صلوات، اور صلوات دعا، رحمت، برکت، نبی کی دعائیں حاصل ہوں گی، اللہ کی قربت حاصل ہوگی۔ سارے بدو ایک جیسے نہیں ہیں۔ کچھ بدو صدقے کو چٹی سمجھتے ہیں، اور کچھ بدو صدقے کو اللہ کی قربت کا ذریعہ اور نبی کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ لگا؟ اس سے پتہ لگا جب صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقات اکٹھے کرواتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حق سمجھ کے لے نہیں لیتے تھے کہ جی یہ تو اب انہوں نے جمع کرانا ہی کرانا ہے، یہ اللہ نے میں اللہ کا پیغام انہیں سنا رہا ہوں، انہوں نے صدقہ جمع کرا دیا ہے، اب ان کو صدقہ جمع کرانا ہی تھا۔ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ موڑ کے بے رغبتی کے ساتھ صدقہ نہیں لیتے تھے۔ آپ جب صدقہ لیتے لوگوں سے، آپ ان کی تعریف کرتے، آپ ان کے لیے دعا کرتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، اور یہ عادت ہمارے ہاں بھی ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی لوگ فنڈنگ کی بات کریں کہیں کسی نئے اچھے پروجیکٹ کے لیے، تو لوگ خرچ کریں تو وہ اس کو جو ہے اپنا حق سمجھ کے نہ لے لیں اور منہ موڑ کر بس وہ اکٹھے کرتے رہیں، نہ منہ سے کچھ بات نکال لیں، نہ کچھ اور نہیں۔ اچھے اخلاق کے ساتھ ان کو لوگوں کو دعوت بھی دینی چاہیے، اور اگر لوگ زکوٰۃ اور صدقات اللہ کے راہ میں دیں تو ان کو پھر دعائیں دینی چاہیے، ان کو، ان کے لیے، ان کی ذات کے لیے، اور ان کے مال کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، ان کے اہل و عیال کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ آگے ذکر بھی آ رہا ہے 3-4 آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے مالوں سے صدقہ حاصل کریں۔ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، آپ انہیں پاک کریں گے اس صدقے کے ذریعے، اور آپ ان کا تزکیہ کریں گے اس کے ذریعے۔ کیا مطلب یہ کہ اے نبی آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیں، آپ ان کے سامنے تقاضا کریں کہ یہ صدقہ دیں، زکوٰۃ دیں۔ جب یہ زکوٰۃ آپ کو دیں تو آپ زکوٰۃ کو لیں بڑے اچھے طریقے سے، اور زکوٰۃ لینے کے بعد جب آپ زکوٰۃ لیں گے ان سے تو آپ گویا کہ انہیں پاک کر دیں گے۔ کیسے پاک کر دیں گے؟ زکوٰۃ دینے والا جب زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ دینے والے کا جسم بھی پاک ہو جاتا ہے، ذات بھی، اور اس کا مال بھی پاک ہوتا ہے۔ اس کے جسم کا بھی تزکیہ ہوتا ہے، اس کے مال کا بھی تزکیہ ہوتا ہے۔ جو باقی ماندہ مال ہوتا ہے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، اور اگر مال سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے تو پورا مال جو ہے وہ پھر بے برکت، اور اس کے اندر نحوست ہوتی ہے، اور پھر وہ نحوست صرف مال میں نہیں رہتی، وہ نحوست مال سے نکل کر انسان کی ذات اور انسان کی شخصیت میں بھی آ جاتی ہے۔ اور جب انسان اس مال سے زکوٰۃ اور صدقہ نکالتا ہے، زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے کیوں ہیں؟ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ پاکی۔ زکوٰۃ اصل میں جب ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ صدقہ ہمارے پورے مال کو پاک کر دیتا ہے، اور صرف ہمارے مال کو پاک نہیں کرتا، ہمارے مال کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کو، ہمارے دل کو، ہمارے قلوب اذہان کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ اللہ یہی فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے صدقہ لیں، اور صدقہ لے کر آپ انہیں پاک بھی کریں اور ان کا تزکیہ بھی کریں، اور کیا کریں؟ وصلی علیہم، اور ان کو دعا بھی دیجیے۔ ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعائیں ان کے لیے بڑی سکونت کا باعث ہیں۔ جب آپ دعائیں دیتے ہیں اپنے صحابہ کرام کو، صحابہ کرام کھل اٹھتے ہیں کہ جی ہمیں تو نبی نے دعا دے دی ہے، اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہے کہ نبی کسی کے لیے دعا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو بندہ آپ کو صدقہ دے تو آپ دعا دینے میں کبھی غفل نہ کریں، آپ دعائیں کریں، آپ ان کو دعا دیں۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں، ان کا نام ابو اوفا ہے، عبداللہ بن ابی اوفا۔ وہ کہتے ہیں میں نے، یا پتہ نہیں اپنا یا اپنے والد کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ جمع کروایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی پیاری دعائیں دی۔ اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابی اوفا کی پوری آل اور اس کے پورے خاندان پر رحمتیں کر دے۔
تو صحابہ کرام پھول کی طرح ان کے دل کھل اٹھتے کہ جی ہمارے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو زکوٰۃ اور صدقہ ہے جب ایک انسان دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عباده ويأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم. کیا لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں کہ اللہ توبہ بھی قبول کرتے ہیں اپنے بندوں سے اور اللہ صدقات لیتے ہیں. اللہ صدقات لیتے ہیں. زکوٰۃ نیچے اللہ کا نمائندہ اللہ کا نبی لے رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں وہ در حقیقت نبی نہیں لے رہا، وہ در حقیقت اللہ جو ہے صدقات لے رہے ہیں. وہ صدقات اللہ کے پاس پہنچ رہے ہیں. کیا لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں کہ صدقہ دینے سے جتنی توبہ قبول ہوتی ہے، بات صدقے کی ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ صدقے کے ساتھ توبہ کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ تمہارا رب جو رب العالمین ہے وہ تمہاری توبہ بھی قبول کرتا ہے، اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے. بات تو صدقے کی ہو رہی ہے، گویا کہ صدقہ دینے والا جب صدقہ دیتا ہے تو اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اس کے اپنی ذات کا تزکیہ ہوتا ہے، اس کا مال پاک ہوتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. کیا لوگوں کو پتہ نہیں ہے اللہ گناہ معاف کرتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں؟ اور کیا لوگوں کو پتہ نہیں کہ وہ صدقات تو اللہ لیتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے مبارک ہاتھوں میں وہ مال جائے گا. آپ دنیا میں کسی اللہ کے راہ میں جو صدقہ مانگ رہا ہے اس کو نہیں دے رہے، آپ اللہ کو دے رہے ہیں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دیتا ہے پھر اللہ اس قرض کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں. تو بات ہو رہی تھی بدوؤں کی کہ بدوؤں میں سے منافق بھی ہیں جو اپنی زکوٰۃ صدقے کو چٹی سمجھ لیتے ہیں، اور بدوؤں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو وہ خرچ کرتے ہیں زکوٰۃ صدقہ وہ اسے چٹی نہیں سمجھتے، وہ اسے اللہ کے ہاں قربت کا ذریعہ اور نبی کی دعاؤں کا ذریعہ، نبی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں الا انہا قربۃ لہم، خبردار یہ صدقے واقعی ہی قربت کا ذریعہ ہیں. یہ جو دوسرے بدو ہیں اللہ نے ان کی تائید کی، ان کی تعریف کی کہ جو دوسرے بدو جو ایمان والے ہیں، آخرت پر ایمان رکھنے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے، جو اپنے زکوٰۃ اور صدقہ کو چٹی نہیں سمجھ رہے، جو اپنے زکوٰۃ اور صدقہ کو اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں، نبی کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں، بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں، ان کی بات 100% درست ہے. خبردار بے شک ان کا صدقہ، ان کی زکوٰۃ قربت کا ذریعہ ہے ان کے لیے، اللہ ان کو اپنے قریب کر لیتے ہیں. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، دنیا میں اللہ کے قریب ہیں، ان قریب اللہ انہیں اپنے رحمتوں میں داخل کر دیں گے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، رحم کرنے والے. تو یہ اللہ نے بدوؤں کا ذکر کیا ہے. ویسے کوئی بندہ اگر بدو ہو، خانہ بدوش ہو، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ شہر میں آ جائے، وہ ایسی جگہ چلا جائے جہاں رہائشی علاقہ ہو، جہاں ایٹیکیٹس ہوں. تو یہ اللہ کا اس پر احسان ہے. سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام تو شہر میں آگے تھے. مصر جو اس دور کی بہت مالدار اور ترقی یافتہ تہذیب تھی، حضرت یوسف تو اس مصر کے بھی وزیر خزانہ کیا سب کچھ وہی تھے. حضرت یوسف بادشاہ کے مقرب خاص تھے، بادشاہ نے سارا اختیار ان کو دے دیا تھا. تو گویا کہ مصر کی بادشاہت گویا کہ حضرت یوسف کے قدموں تلے تھے. اور ان کے جو والد تھے، ان کے بھائی تھے، وہ مصر کے مقابلے میں وہ آپ سمجھیے کہ وہ خانہ بدوش تھے اور وہ جو ہے وہ بدو تھے. اور تو حضرت یوسف نے جب ان کے بھائی ان کے پاس آئے تو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے سامنے جب ان سے بات چیت کی اور ان کو بتایا کہ میں یوسف ہوں، جب حضرت یوسف کا پول کھل گیا اور بھائیوں نے حضرت یوسف سے معذرت کر لی تو حضرت یوسف نے پھر اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر کیا کہ دیکھو اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے. ورفع ابویہ علی العرش، حضرت یوسف نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا. وخروا لہ سجدا، ماں باپ بھی بھائی بھی سارے کے سارے حضرت یوسف کے لیے سجدے میں گر پڑے. حضرت یوسف نے خواب دیکھا تھا، وہ خواب پورا ہوا. فقال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل، تو حضرت یوسف کو جب یہ ساری اعزاز ملا تو اللہ کے نبی تو جب کوئی اللہ کا انعام ہوتا تو شکر ادا کرتے ہیں. تو حضرت یوسف نے پھر اس موقع پر شکر کے کلمات بولے اور کہنے لگے حضرت یوسف یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل، اے میرے ابا جان یہ میرے اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے خواب دیکھا تھا. قد جعلها ربی حقا، اللہ نے میرے اس خواب کو آج سچ کیا ہے.
وقت حضرت یوسف نے خواب دیکھا تھا کہ مجھے 11 ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ سورج ان کے والد تھے، چاند ان کی والدہ یا ان کی خالہ تھی، اور وہ جو 11 ستارے تھے ان کے 11 بھائی تھے۔ تو اللہ نے میرے خواب کو سچا کر دیا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اللہ نے صرف میرے ساتھ یہ احسان نہیں کیا کہ اللہ نے میرا خواب سچ کر دکھایا، اللہ نے مجھ پر اور بھی بڑے احسان کیے ہیں۔ پتہ لگا جب انسان پر اللہ کی کوئی نعمت ہو تو انسان کو اس نعمت کے وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور صرف اس نعمت کو جو اس وقت ہوئی ہے اس کا نہیں شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی اور نعمتوں کو بھی یاد کر کے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف کہنے لگے کہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ نے میرا خواب سچ کر دکھایا۔ اور پھر فرماتے ہیں وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اللہ نے مجھ پر اس کے علاوہ بھی بڑے احسان کیے ہیں، یہ احسان بھی کیا کہ مجھے جیل سے نکالا اللہ نے۔ وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، اور اللہ نے اور احسان یہ بھی کیا کہ اللہ تمہیں بداوت سے لے آیا، اللہ تمہیں جنگلات سے لے آیا، شہر لے آیا، اس کے بعد کہ اللہ نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف ڈال دیا تھا۔ اب یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اللہ کے احسانات بیان کیے ہیں، ایک تو اللہ نے خواب سچ کر دکھایا، نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو جیل سے نکالا، اور تیسرا جو حضرت یوسف اللہ کا احسان بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں، اے میرے بھائیوں، اے میرے ابا جان، اللہ آپ لوگوں کو جنگل سے شہر میں لے آیا۔ یہ حضرت یوسف نے اس کو احسان کے طور پہ ذکر کیا ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ ایسی جگہوں سے اگر انسان کو موقع ملے تو انسان شہر میں آ جائے، انسان قصبے میں آ جائے جہاں ایٹیکیٹس ہوں، جہاں کوئی ادب و آداب ہوں، جہاں جہالت کم ہو، تو وہاں رہن سہن انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ باقی اگر حالات ایسے ہو جائیں کبھی کہ شہر کے اندر دہریت اور شہر کے اندر جو ہے وہ مادیت پرستی اور یہ چیزیں بہت زیادہ ہو جائیں تو اللہ سے انسان دور ہو جائے، تو ایسے حالت میں بھی شہر کو چھوڑ کر پھر دوبارہ جنگلات کی طرف جانے کا حکم ہے کہ جہاں انسان جو ہے وہ جانور چرائے اور جہاں انسان اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے کر سکے، اگر شہر کے اندر اس کے لیے عبادت کرنا ممکن نہ ہو۔ تو سورہ یوسف کے اندر گویا کہ حضرت یوسف نے اللہ کا احسان ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنگل سے اٹھا کر شہر میں لے آیا۔ حضرت یوسف نے ان کو اپنے پاس ٹھہرا لیا مصر میں، اور اس کو اللہ کا احسان بیان کیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام کے فضائل ہیں 11ویں پارے کے شروع میں۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے فضائل بیان کرتے ہوئے اللہ بیان فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ سبقت لے جانے والے پہلے لوگ من المہاجرین، خواہ وہ مہاجرین میں سے ہوں، والانصار، خواہ وہ انصار میں سے ہوں، والذین اتبعوهم بإحسان، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے پیروی کی ان مہاجرین اور ان انصار کی۔ مہاجرین کنہیں کہتے ہیں؟ جو لوگ مکہ مکرمہ میں مسلمان ہوئے اور وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے اپنا سب کچھ لٹا کر، ان کا مقام انصار سے زیادہ تھا۔ اس لیے زیادہ تھا کیونکہ وہ انصار سے پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ اسلام میں سبقت لے جانا اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ انہوں نے آزمائشیں بھی زیادہ سہی تھیں، انہوں نے قریش مکہ کے ظلم و ستم سہے، ان کو اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آنا پڑا، ان کو آزمائشیں سہنی پڑی، ان کو ایک ہجرت نہیں کئی ہجرتیں کرنی پڑی۔ پہلے حبشہ کی طرف ایک ہجرت، پھر حبشہ کی طرف دوسری ہجرت، پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت۔ تو فرمایا کہ سبقت لے جانے والے پہلے صحابہ کرام، خواہ وہ مہاجرین میں سے ہوں، خواہ وہ انصار میں سے ہوں، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، کن کی؟ ان مہاجرین و انصار کی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے تیار کیے ہیں ان کے لیے وہ باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ اصل بڑی کامیابی ہے، انسان جنت میں چلا جائے، یہ اصل کامیابی ہے۔ دنیا کی آزمائشیں، یہ تو اللہ نے آزمائشیں رکھی ہیں، انسان دنیا کی آزمائشوں سے انسان خندہ پیشانی سے صبر کر کے ان سے نبرد ازما ہو، تو اصل کامیابی یہ نہیں دنیا کے اندر انسان مال و دولت، محلات، بینک بیلنس اور ساری آسائشیں کے ٹھیک جنتوں کا حقدار بنے۔
اور جسے جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. اصل کامیابی یہ ہے. تو فرمایا کہ یہ جو 3 لوگ ہیں، فرمایا کہ ان 3 لوگوں سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی. اللہ کی رضا ان کے لیے لازمی ہو گئی اور وہ بھی اللہ سے راضی ہیں. ان کو کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آپ نے ہم پر یہ آزمائش بھیجی، یہ آزمائش بھیجی. حالانکہ ان پر بڑی آزمائشیں آئی تھیں، کیونکہ آزمائش سب سے زیادہ انبیاء کو آتی ہے، پھر انبیاء کے بعد جو انبیاء کے جتنے قریب ہوں اتنی آزمائش ان کو آتی ہے. مہاجرین اور انصار کو جو خاص طور پہ شروع والے ہیں اور پھر جو ان کے پیروی کرنے والے ہیں، ان لوگوں پر بڑی آزمائشیں آئی تھیں. لیکن یہ آزمائشوں کا خندہ پیشانی کے ساتھ، صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ، توکل کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ انہوں نے آزمائشوں کا سامنا کیا اور آزمائشوں کا سامنا کر کے اللہ سے شکوے نہیں پال لیے کہ آزمائشیں ہمیں ہی آنی تھی، کہ کافروں پر تو نہیں آتی، یہ برق گرتی ہے تو ہمیشہ ہم پر ہی گرتی ہے. نہیں، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی. وہ جو اللہ نے ان کو جو دنیا میں دیے ہے، تھوڑا دیے ہے، زیادہ دیے ہے، آزمائشیں دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، وہ راضی ہیں اس پر، کانے ہیں اس پر. وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی. کتنی بڑی سعادت ہے دنیا کے اندر. اور پھر آخرت میں ان کے لیے باغات ہیں، جنت. اب دیکھیں یہاں 3 گروہوں کا ذکر ہے. 2 لوگ تو طے ہیں اور تیسرے لوگ مشروط. 2 گروہ طے ہیں. وہ کون ہیں؟ ایک مہاجرین سبقت لے جانے والے اور ایک انصار سبقت لے جانے والے، وہ طے ہیں. ان کے لیے اللہ نے کوئی شرط نہیں بیان کی کہ اگر وہ مزید نیکی کریں گے تب پھر اللہ ان سے راضی ہوگا، پھر اللہ انہیں جنت دے گا. یہ نہیں فرمایا. اللہ نے فرمایا کہ مہاجرین اور انصار میں سے سبقت لے جانے والے پہلے لوگ، یعنی گویا کہ ایک گروہ ہوا مہاجرین میں سبقت لے جانے والے، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، حضرت عمار بن یاسر، اور یہ جو مہاجرین تھے حضرت بلال حبشی جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے آزمائشیں برداشت کی بہت زیادہ. ان میں سبقت لے جانے والے اور پھر انصار میں سبقت لے جانے والے. وہ انصار جنہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا، جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی، جنہوں نے مہاجرین کے ساتھ اپنا سارا مال بانٹ دیا اور دل میں کوئی رنجش محسوس نہ کی. تو مہاجرین میں سبقت لے جانے والے، انصار میں سبقت لے جانے والے 2 گروہ. کوئی شرط بیان نہیں کی کہ اب اگر یہ مزید نیکی کریں گے تو یہ جنتی ہوں گے. فرمایا کہ مہاجرین میں سبقت لے جانے والے، انصار میں سبقت لے جانے والے 2 گروہ. تیسرے گروہ کے لیے یہ شرط بیان کی، ہاں جو ان کے بعد آئیں. اب جو ان کے بعد آئیں ان کے لیے یہ شرط یہ ہے کہ وہ انہی مہاجرین اور انصار کی نیکی کے ساتھ پیروی کریں. تیسرے گروہ کے لیے شرط بیان کر دی. اس گروہ میں تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، ہمارے قیامت تک آنے والے نیک لوگ، اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے، ہم بھی ان میں شامل ہو سکتے ہیں اگر ہم احسان کے ساتھ ان مہاجرین و انصار ان سبقت کرنے والے مہاجرین و انصار کی اگر ہم پیروی کریں. ہم بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں مشروط طور پر. اگر ہم کما حقہ، جس طرح یہ ایمان لائے، جس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، احکامات پر لبیک کہا، جس طرح انہوں نے اپنی گردنیں کٹوائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے حکم کے لیے انہوں نے اپنی ہر چیز قربان کر دی، جس طرح انہوں نے دین کے احکامات پر عمل کیا، قرآن کریم پہ عمل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا، اس طرح اگر بعد والے لوگ بھی اسی نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کریں تو اس مقام میں وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائیں گے. تیسرا گروہ مشروط ہے، سارے لوگ نہیں، جو ان کی پیروی کریں، جو ان کے نقش قدم پر چلیں، صحابہ کرام کے نقش قدم پر. آپ کو یاد ہوگا میں نے شاید آپ سے ایک دفعہ بات کی تھی کہ ہر بندہ قرآن و سنت پہ چلنے کی بات کرتا ہے. آپ کی کلاس میں بات ہوئی تھی کہ کہیں اور بات ہوئی تھی، اکثر میرے لیکچر ہوتے رہتے ہیں. تو ہر بندہ کہتا ہے ہم کتاب و سنت پہ چل رہے ہیں. 2 مخالف آپس میں موقف رکھنے والے، وہ دونوں کا موقف مخالف ہے، متضاد ہے، لیکن دونوں کہہ رہے ہیں ہم کتاب و سنت پہ عمل کر رہے ہیں. دیوبندی بھی کہہ رہے ہیں ہم کتاب و سنت پہ عمل کر رہے ہیں، بریلوی بھی کہہ رہے ہیں کتاب و سنت پہ عمل کر رہے ہیں، اہل حدیث بھی کہہ رہے ہیں، شیعہ بھی کہہ رہے ہیں، مرزائی بھی کہہ رہے ہیں، سارے کہہ رہے ہیں ہم کتاب و سنت پہ عمل کر رہے ہیں. اب مسئلہ جب سارے ہی کتاب و سنت پہ عمل کر رہے ہیں پھر ان میں آپس میں اختلاف کیوں ہے، آپس میں فرق کیوں ہے؟
اصل مسئلہ یہ کہ کتاب و سنت پر عمل کرنے کا صرف دعویٰ ہے، عمل ہے نہیں۔ اب کیسے پتہ لگے گا کہ کس کا دعویٰ ہے اور کس کا عمل ہے؟ اس کے لیے ہمارے پاس معیار، کسوٹی، میزان کیا ہے؟ اس کے لیے ہمارے پاس میزان صحابہ کرام، مہاجرین اور انصار سبقت لے جانے والے، قرآن کریم کی آیتوں پر انہوں نے کیسے عمل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر انہوں نے کیسے عمل کیا۔ جن آیتوں سے ہم اپنے مسلک کی دلیل لے رہے ہیں، ہمارا مخالف ہم سے بالکل متضاد موقف رکھ رہا ہے، وہ اس آیت سے اپنے مطلب کی دلیل لے رہا ہے۔ اب نور بشر کا جھگڑا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر کے نور ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں بشر ہوں تمہارے جیسا۔ اسی آیت سے بشر والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ثابت کر رہے ہیں، اسی آیت سے نور والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ثابت کر رہے ہیں۔ اب کون تعویل کر رہا ہے، کون گڑبڑ کر رہا ہے؟ دونوں کے موقف متضاد ہیں، دونوں کا موقف متضاد ہے، ایک ہی آیت سے دونوں ثابت کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو بشر مانتے ہیں وہ تو اس آیت کو مانتے ہیں، جو نور مانتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس آیت کو نہیں مانتے، وہ بھی اس آیت کو مانتے ہیں، وہ اس آیت کی کوئی نہ کوئی تعویل کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی توجیہ کر رہے ہیں۔ اب بشر والے تعویل کر رہے ہیں کہ نور والے تعویل کر رہے ہیں، کیسے پتہ لگے گا؟ صحابہ کرام کسوٹی ہیں۔ دیکھیں صحابہ کرام نے ان آیتوں کا کیا مفہوم بیان کیا۔ تفسیر تبری کھولیں، صحابہ کرام کی تفسیر موجود ہے، سیدنا ابن عباس کی، سیدنا ابن مسعود کی، سیدنا عمر بن خطاب کی، سیدنا ابو بکر صدیق کی تفسیریں موجود ہیں ان کی۔ دیکھیے صحابہ کرام نے کیا تفسیر کی، صحابہ کرام ان آیتوں پہ کیسے انہوں نے عمل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ وہ کیسے چلے۔ بہرحال یہ موضوع تھوڑا سا دور ہے، تو صحابہ کرام کسوٹی ہیں۔ صحابہ کرام کا ایمان ہمارے لیے مثال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہودی عیسائی اس طرح ایمان لائے جس طرح اے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو وہ پھر ہدایت یافتہ ہوں گے۔ صحابہ کرام کا ایمان ہدایت کے لیے معیار بن گیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کافروں کو، منافقوں کو ایمان کی دعوت دیتے تھے، یا صحابہ کرام جب دعوت دیتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے اے لوگوں اس طرح ایمان لاؤ جس طرح مسلمان ایمان لائے ہیں، جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں۔ لوگوں سے کیا مراد ہے؟ صحابہ کرام۔ پہلے پارے میں دوسرے پیج پہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ان سے کہا جاتا کہ کس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں۔ لوگوں سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ قریش مکہ تو مراد نہیں ہے، وہ تو ایمان نہیں لائے تھے۔ یہودی تو مراد نہیں ہے، وہ تو ایمان نہیں لائے تھے۔ عیسائی منافق تو مراد نہیں ہے، وہ تو ایمان نہیں لائے تھے۔ صحابہ کرام مراد ہے کہ اس طرح ایمان لو جس طرح صحابہ ایمان لائے۔ آگے سے منافق کیا کہتے؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہتے کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ یہ تو بے وقوف ہیں، یہ تو ہر چیز قربان کر دیتے ہیں، نہ بچوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے، نہ انہوں نے اپنے آپ کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ رکھی ہے، بعد والی نسلوں کے لیے کچھ رکھا ہے، ہر چیز جو ہے وہ انہوں نے قربان کر دی ہے، نہ دنیا کے اندر ان کے لیے کچھ ہے، پتہ نہیں آخرت میں ان کے لیے کچھ ہے کہ نہیں۔ ان سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ کیا ہم بھی ان جیسے بن جائیں؟ اللہ فرماتے ہیں خبردار یہی بے وقوف ہیں منافق، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے۔ تو بات ہو رہی ہے صحابہ کرام کی، تو 3 گروہوں میں سے 2 گروہوں کو اللہ نے غیر مشروط طور پہ فرمایا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، ان کے لیے انصار میں سے سبقت لے جانے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ چلیں میں کہتا ہوں کہ پہلے ہی مراد ہے، پہلے جو ہیں فتح مکہ کے بعد والے، چلیں آپ ان کو نکال دیں بالفرض یہاں سے۔ مہاجرین تو سبقت لے جانے والے ہیں نا۔ جب اللہ تعالیٰ انصار کو سبقت لے جانے والے کہہ رہا ہے، انصار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ہجرت کی؟ کتنے سال کے بعد؟ 13 سال کے بعد۔ نبی بننے کے کتنے سال کے بعد؟ 13 سال کے بعد آپ نے ہجرت کی۔ تو 13 سال کے بعد آپ مدینہ منورہ آئے، تو اللہ تعالیٰ انصار کو السابقون الاولون کہہ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو جب انصار السابقون الاولون میں شامل ہیں تو گویا کہ مہاجرین تو سارے کے سارے بالاولیٰ السابقون الاولون میں شامل ہوئے کہ نہ ہوئے؟ مکے والے جو مدینہ منورہ ہجرت سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، عشرہ مبشرہ میں اکثر جو ہیں وہ مہاجرین ہیں۔
سینکڑوں لوگ جو مہاجرین تھے وہ سارے کے سارے السابقون الاولون میں ہوئے کہ نہ ہوئے؟ جب انصار السابقون الاولون میں ہیں 13 سال بعد والے، اب انصار میں سے کتنے سال والے السابقون الاولون میں ہیں؟ پہلے سال والے انصار، دوسرے سال والے، تیسرے سال والے، آپ صلح حدیبیہ تک والے لے لیں، آپ فتح مکہ تک والے لے لیں کہ فتح مکہ سے پہلے لوگ جو مسلمان ہوئے تھے مہاجر تھے یا انصار، وہ السابقون الاولون ہیں۔ فتح مکہ ہوا ہے 8 ہجری میں، ہجرت کے بھی 8 سال کے بعد، 13 اور 8 19 سال، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے 19 سال کے بعد۔ اگر آپ کہتے ہیں فتح مکہ بہت آگے ہے، آپ صلح حدیبیہ لے لیں، وہ 6 ہجری کو ہوئی ہے، صلح حدیبیہ 6 ہجری کو ہوئی ہے، 13 اور 8 21 ہوتا ہے، سوری 13 اور 8 21 ہوتا ہے۔ صلح حدیبیہ بھی اگر آپ لے لیں تو 13 اور 6 19 سال بنتے ہیں۔ وہ سارے صحابہ کرام تو السابقون الاولون میں سے ہیں، اور اللہ نے ان کو غیر مشروط طور پہ فرمایا ہے، کوئی شرط نہیں لگائی کہ وہ اگر یہ کریں گے تو اللہ ان سے راضی ہوگا۔ ہاں بعد والوں کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ بعد والے اگر پیروی کریں، کیسی پیروی کریں؟ بے احسان، نیکی کے ساتھ۔ اب وہ اللہ چیک کریں گے کہ بعد والوں نے احسان کے ساتھ پیروی کی ہے کہ نہیں کی۔ بعد والے مشروط ہیں، لیکن جو پہلے 2 گروہ ہیں وہ تو جو 19 سال شروع کے 18 19 20 سال والے جو مسلمان ہوئے ہیں، وہ مہاجر ہوں یا انصار ہوں، وہ سارے کے سارے تو اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور وہ جنت کے حقدار ہوئے کہ نہ ہوئے؟ اب مجھے بتائیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ سارے مرتد ہو گئے تھے، اگر یہ سب مرتد ہو گئے تھے، کہ اللہ کو نہیں پتا تھا انہوں نے مرتد ہونا ہے؟ اللہ نے پہلے ہی ان کے لیے جنت کا اعلان کر دیا، ان لوگوں کے لیے جن کے بارے میں بعض لوگ بکواس کرتے ہیں کہ وہ مرتد ہو گئے تھے۔ اگر انہوں نے مرتد ہونا تھا، فرض کر لیتے ہیں مرتد ہو گئے تھے سارے، اللہ ان کو جنت کا ٹھیکیدار بتا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ مرتد ہو گئے تھے۔ جس نے مرتد ہونا تھا اللہ اس کو جنت کا حقدار بتائیں گے؟ شیعہ کہتے ہیں مرتد ہو گئے تھے سارے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے مرتد ہو گئے تھے۔ بھئی وہ سارے مرتد ہو رہے ہیں ان کے کہنے کے مطابق، اللہ ان کے لیے جنت کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان کے لیے جنت لکھ دی، یعنی گویا کہ قیامت کے دن وہ لوگ پکے سچے مومن ہوں گے۔ یعنی گویا کہ اللہ نے جب فرمایا اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، ان کے لیے جنت ہے، گویا کہ اللہ نے ان کی ایمان پر فوت ہونے کی بشارت دی ہے کہ نہیں؟ ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر وہ مرتد ہو گئے تھے، گویا کہ شیعوں کے مطابق تو وہ ایمان پر فوت نہیں ہوئے، پہلے مسلمان تھے، پہلے مومن تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو وہ کافر ہو گئے اور کفر پہ فوت ہو گئے۔ اگر کفر پہ فوت ہوئے، اللہ ان سے کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ اللہ ان سے جب ایمان پر تھے تو راضی ہوں۔ یہاں تو اللہ جنت کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے لیے جنتیں اللہ نے تیار کی، جس جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب مجھے بتائیے کہ اس میں یہ پیشین گوئی ہے کہ نہیں کہ وہ ایمان پر فوت ہوں گے؟ 100% پیشین گوئی موجود ہے۔ تو جو صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بات کرے، صحابہ کرام کو برا بلا کہے، اشرم بشرہ کے بارے میں، خلفائے اربعہ کے بارے میں، اس کے ایمان وہ قرآن کریم کی آیتوں کا منکر ہے۔ اللہ معاف کرے، ایمان کی بات تو ختم ہو جاتی ہے۔ اور صحابہ کرام پر غصہ اگر کسی کو آ سکتا ہے، ایک مومن بندہ کبھی صحابہ کرام پہ غصے نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ تفصیلات بیان نہیں کرتے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ موٹے موٹے اصول بیان کرتے ہیں۔ اب قرآن کریم کا مطالعہ کریں، سورہ انفال میں اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ یہ کون ہوئے؟ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ یہ کون ہوئے؟ مہاجر صحابہ کرام۔ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، یہ کون ہوئے؟ انصار نے پناہ دی نا اور مدد کی مہاجرین کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کیا اعلان کرتے ہیں؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں، پکے ٹھکے مومن ہیں۔ اللہ تو گواہیاں آسمان سے اتار رہے ہیں، اور نیچے دنیا والے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ مرتد ہو گئے تھے، نفاق تھا، یہ تھا، وہ تھا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور رزق کریم ہے، جنت۔ اب کس کو مستثنا کریں گے یہاں سے آپ؟ میں یہ نہیں کہتا کہ اس دور میں منافق نہیں تھے، منافق تھے مدینہ منورہ میں، لیکن مہاجرین کو اور انصار کو، مشہور صحابہ کرام کو، سب کو منافق قرار دے دینا۔ یہ 3 لوگ تھے، باقی سب منافق ہو گئے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے، بنیادی کتابوں میں۔
کہ جی 3 مسلمان رہے، باقی سارے منافق ہو گئے، سلمان فارسی، مقداد اور حضرت علی، پتہ نہیں کون کون، وہ 3 مسلمان رہے، باقی سب منافق ہو گئے. بولے یاذ باللہ. قرآن کا انکار ہے. قرآن کی کتنی آیتیں ہیں جو صحابہ کرام کی فضیلت کے بارے میں. اللہ کہتے ہیں یہ پکے مومن ہیں، ان کو اللہ کی اس بات پر یقین نہیں ہے. یہ کہتے ہیں نہیں پکے مومن نہیں ہیں، ان کا ایمان متزلزل ہو گیا تھا. اللہ کہتے ہیں پکے مومن ہیں. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں سورہ فتح آیت نمبر 18، اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعون میں آ گئی. کہنے لگے اگر مسلمان آ کر عمرہ کر کے صحیح سالم چلے گئے تو تمام قبائل والے ہمیں باتیں بنائیں گے کہ تمہارے دشمن تمہارے سامنے صحیح سالم چلے گئے اور تم نے ان کو کچھ روکا بھی نہیں. ان کے دلوں میں حمیت آ گئی، باطل عصبیت آ گئی. اللہ فرماتے ہیں اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، کافروں کے دلوں میں جاہلی عصبیت غالب آ گئی. وہ کہنے لگے نہیں ہم تو نہیں عمرہ کرنے دیں گے، اگر ہم نے عمرہ کرنے دیا اور یہ صحیح سالم چلے گئے ہمارے دشمن رہتے رہتے تو ہمیں تو دوسرے قبیلے باتیں بنائیں گے، نہیں ہم نہیں ان کو عمرہ کرنے دیں گے. حضرت عثمان کو انہوں نے قید کر لیا اپنے پاس، خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیے. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے صحابہ کرام، اپنے سفیروں کی حفاظت کرنے والے اور اپنے ساتھیوں کے لیے آپ جانیں قربان کرنے والے تھے اور صحابہ کرام کو جانیں قربان کرنے کی ترغیب دینے والے تھے. آپ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا سفیر جائے اور آگے سے اس کو ہمارا سفیر لڑنے نہیں گیا، وہ صلح کی بات چیت کرنے گیا ہے، اس کو قید کرنا یا اس کو قتل کرنا یہ تو غلط بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، درخت کے نیچے تھے، فرمایا سب بیعت کرو خون کی کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک یہاں سے واپس نہیں جائیں گے. ہم لڑنے نہیں آئے لیکن ہمیں کافروں نے لڑنے پر مجبور کر دیا، اب ہم کافروں سے بدلہ لے کر جائیں گے، ہم اب عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. سب صحابہ کرام نے بیعت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہاتھ کرتے تھے جس کے اوپر دوسرے صحابہ کرام آ کے اپنا ہاتھ رکھتے تھے اور بیعت کرتے تھے. حضرت عثمان کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھا، کہا یہ عثمان کی بیعت ہے جو عثمان مجھ سے بیعت کر رہے ہیں. کتنی بڑی سعادت حاصل ہوئی. ان کے بارے میں بدبخت کہیں کہ وہ مرتد ہو گئے تھے جن کی بیعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی طرف سے بیعت کی اور اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دی. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو نبی بیعت کر رہے تھے ان سے یہ نبی نہیں بیعت کر رہے تھے، یہ اللہ ان سے بیعت کر رہے تھے. سورہ فتح کے شروع میں ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے وہ آپ سے نہیں بیعت کر رہے تھے، وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے. وہ آپ سے بیعت نہیں تھی، وہ آپ کی کوئی ذاتی بیعت نہیں تھی، آپ تو سارا کام اللہ کے حکم سے کر رہے تھے. تو گویا کہ جو آپ نے ان سے بیعت لی یہ ان سے آپ نے بیعت نہیں لی، ان سے تو اللہ نے بیعت لی ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر نہیں تھا. جب آپ ان سے بیعت لے رہے تھے تو آپ کا ہاتھ میں ہاتھ لے کے بیعت ہوتی تھی کہ خون جان لڑا دیں گے جب تک عثمان کی شہادت کا بدلہ نہیں لیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر نہیں تھا، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا. اور پھر اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ ان تمام مومن لوگوں سے راضی ہو گئے جو درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے. فعلم ما فی قلوبہم، یہ 1400 صحابہ تھے، اس میں مہاجر بھی تھے انصار بھی تھے. اللہ نے جان لیا جو ان کے دلوں میں ہے. کیا تھا ان کے دلوں میں؟ ایمان، تقوی. جو پہاڑ تھا ایمان کا اللہ کو پتا تھا، اللہ سے زیادہ کس کو پتا ہوگا، اللہ نے جان لیا. فانزل السکینۃ علیہم، اب اس وقت ایک بڑی کیفیت تھی بے سکونی کی کہ ہمارے سفیر کو شہید کر دیا ہے، بڑا غصہ تھا. تو اللہ نے سکینت دے دی، اللہ نے سکون اتار دیا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے سکون اتار دیا کہ اب تم بدلہ لو گے. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور پھر اللہ نے قریبی فتح دے دی. اس فتح سے مراد پھر صلح حدیبیہ ہوئی تھی. بعد میں پتہ لگا کہ وہ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر جھوٹی تھی. جب قریش کو پتہ لگا کہ مسلمان اب مرنے مارنے پر آ گئے ہیں، ان کو ایک بات کا پتہ تھا، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق وغیرہ سے ان کو ایک بات کا پتہ لگ گیا تھا کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں ہلکا سمجھنا یہ بڑے نقصان کا سودا ہے.
مسلمان جب میدان جنگ میں اپنی جانیں قربان کرنے آ جاتے ہیں پھر ان سے لڑائی نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا اب یہ مرنے مارنے پر تل گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا نقصان ہو جائے گا. انہوں نے کہا صلح کرنے میں خیر ہے, عافیت ہے. اگرچہ انہوں نے کہا اس سال آپ عمرہ نہ کریں, اگلے سال عمرہ کریں. وہ شرائط طے ہوئی تھی. کچھ شرائط ایسی بھی تھیں کہ بعض مسلمانوں کو وہ محسوس ہوئی کہ یہ ہلکی شرائط ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین قرار دیا. وہ ایک الگ موضوع ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو 1400 لوگ تھے, اللہ نے فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گئے, اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو پتہ تھا ان کے دلوں میں کتنا ایمان تھا. یہ بدبخت کہتے ہیں کہ وہ تو منافق ہو گئے تھے. یعنی وہ صحابہ کرام کے ایمان کی تو اللہ گواہی دیں. اللہ کہتے ہیں اللہ کو پتہ ہے ان کے دلوں میں کیا ہے, اور یہ کہتے ہیں نہیں ہمیں پتہ ہے ان کا ایمان کتنا کمزور تھا, تھوڑا سا مسئلہ آیا تو مرتد ہو گئے. قرآن کریم کا اگر آپ مطالعہ کریں تو قرآن کریم تو صحابہ کرام کی اتنی تعریف کرتا ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ شاید قرآن کریم صحابہ کرام کی تعریف کے لیے ہی اس کی آیتیں اترتی رہی ہیں. یہی پارہ جو 11واں ہم پڑھ رہے ہیں تو اسی پارے میں پاؤ ہوتا ہے. وہاں اللہ فرماتے ہیں لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما كاد يزیغ قلوب فریق منهم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم. آپ ذرا الفاظ دیکھیے کیسے اللہ نے چن چن کے الفاظ استعمال کیے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے رجوع فرمایا کس پر؟ نبی پر. اللہ نے نبی پر رجوع فرمایا, اللہ نے مہاجرین پر رجوع فرمایا, اللہ نے انصار پر رجوع فرمایا. کون مہاجرین و انصار؟ وہ مہاجرین, نبی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا مقام تو سب کے سامنے واضح ہے. مہاجرین, نبی اور مہاجرین و انصار کو اکٹھا ذکر کیا. نبی پر بھی اللہ نے رجوع کیا, مہاجرین پر بھی کیا, انصار پر بھی کیا. کون مہاجرین و انصار؟ یہ کس موقع کی بات ہو رہی ہے, کب کی بات ہو رہی ہے؟ الذین اتبعوہ, وہ مہاجرین و انصار جنہوں نے نبی کی پیروی کی فی ساعۃ العسرۃ, مشکل گھڑی میں. یہ مشکل گھڑی کون سی تھی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا لیکچر کے شروع میں؟ جنگ تبوک. وہ جو مشکل گھڑی تھی کہ سپر پاور کے ساتھ جنگ تھی, شدید گرمی کا موسم تھا, پھل پکے ہوئے تھے, پھل اور فصلیں, اور سفر بہت لمبا تھا. یہ سب چیزیں اکٹھی ہو گئی تھیں. اب جن لوگوں نے اس مشکل گھڑی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہا, اللہ کہتے ہیں اللہ نے نبی پر بھی رجوع فرمایا, اللہ نے مہاجرین پر بھی رجوع فرمایا, اللہ نے انصار پر بھی رجوع فرمایا. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم, اس کے بعد کے قریب تھے کہ ایک گروہ کے دل ٹیڑے ہو جاتے, لیکن نہیں ہوئے. اتنا سخت موقع تھا کہ بعض لوگ ممکن ہے کہ اس موقع پر وہ پھسل جاتے, لیکن نہیں ہوا. ثم تاب علیہ, اللہ نے پھر رجوع فرمایا. انہ بہم رؤوف الرحیم, اللہ ان کے ساتھ شفقت کرنے والے, رحم کرنے والے ہیں. یہ مہاجرین و انصار سے مراد کون ہے؟ یہ 3 لوگ ہیں جو شیعہ کہتے ہیں 3 لوگ تھے. اللہ تو عمومی ذکر کر رہا ہے. 30,000 لوگ تھے جنگ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور یہ تو مرد تھے, عورتیں اس کے علاوہ. تو اللہ نے نبی کا ذکر کیا, نبی کا جو یہاں جس طرح نبی کا ذکر کیا وہی ذکر اللہ نے مہاجرین اور انصار کا کیا. اللہ نے رجوع فرمایا, اللہ نے توجہ فرمائی نبی پر بھی, مہاجرین اور انصار پر بھی, جنہوں نے نبی کی پیروی کی مشکل گھڑی میں. وہ مشکل گھڑی کیسی تھی کہ وسائل اتنے کم تھے, نہ کھانے کو کچھ تھا, نہ پینے کو کچھ تھا. کہتے ہیں کہ ایک دن میں ایک آدمی کے پاس ایک کھجور کھانے کو نہیں ہوتی تھی. ایک کھجور ایک آدمی کے پاس نہیں ہوتی تھی. پانی پینے کو پانی نہیں ہوتا تھا. ایک کھجور کو کئی صحابہ کرام چوس لیتے صرف پیاس بجھانے کے لیے, ایک کھجور کو. یہ کیفیت تھی مشکل گھڑی. ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں, ہمارا ایمان اور ہماری کیا کیفیت ہے. تھوڑی سی گرمی ہو تو ہم ان صحابہ کرام کے بارے میں بات کریں جن کے بارے میں قرآن کریم گواہیاں دیتے ہیں ثابت کرتا. پھر اللہ فرماتے ہیں 3 لوگ پیچھے رہ گئے تھے, میں نے ذکر کیا. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے نبی پر, مہاجرین, انصار پر رجوع فرمایا. اللہ فرماتے ہیں وعلی الثلاثة الذین خلفوا, اور ان 3 لوگوں پر بھی اللہ نے رجوع فرمایا جو پیچھے رہ گئے تھے, جو منافق نہیں تھے. ایک تو منافق پیچھے رہے تھے, یہاں اللہ نے سب پیچھے رہنے والوں کا ذکر نہیں کیا, اللہ نے ان 3 کا ذکر کیا ہے. حضرت کعب بن مالک, حضرت ہلال بن امیہ, حضرت مرارہ بن ربیع.
جو پکے سچے مسلمان تھے لیکن تھوڑی سستی ہو گئی، تھوڑا نکلنے میں تاخیر ہو گئی، اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو منافقین نے آ کر پھر جھوٹے بہانے بنا کر جی ہم تو اس لیے شریک نہیں ہو سکے، ہمارے گھر جو ہیں وہ بے پردہ تھے، پہرہ دار نہیں تھا، جھوٹی سچی انہوں نے عذر پیش کیا۔ ان صحابہ کرام نے آ کر سچ بیان کر دیا، جھوٹ نہیں بولا، عذر بیان نہیں کیا، کہا کہ ہم نکلنا چاہتے تھے، نکلنے میں ہم سے تاخیر ہو گئی، تاخیر اتنی ہو گئی ہم نکل نہ سکے۔ سچ بات کر دی ان تین لوگوں نے۔ 50 دن ان کا امتحان ہوا، 50 دن ان کا بائیکاٹ ہوا، لمبا واقعہ ہے۔ اللہ نے ان تین پر بھی رجوع فرمایا، ان تین کی بھی توبہ قبول کر لی، ان تین لوگوں پر جو پیچھے رہ گئے تھے۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، حتیٰ کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی، اس کے باوجود کہ زمین بڑی کشادہ تھی۔ کیسے زمین تنگ ہو گئی؟ جب 50 دن ان کا بائیکاٹ ہوا نا، شروع کے 40 دن تو عام صحابہ کے نام نے بائیکاٹ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آخری 10 دن تو بیویوں کو بھی بائیکاٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ وضاقت علیہم انفسہم، ان کی جانیں ان پر تنگ ہو گئی۔ وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اب ان کے پاس کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اللہ سے بچنے کی مگر اللہ کی طرف کی۔ دیکھیے یہ ایمان تھا۔ اگر ایمان نہ ہو تو ایک بندہ کیا کہتا ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، چلو اگر اللہ ناراض ہے تو میں پھر دوسروں کے ساتھ مل جاتا ہوں۔ اور آزمائش کیا ہوئی کہ غسان کے بادشاہ نے پیغام بھیجا حضرت کعب بن مالک کو کہ مجھے پتہ لگا ہے تمہارے ساتھی نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، تم تو بڑے کام کے ہو، تم میرے ساتھ آ جاؤ، دیکھو میں تمہاری کس طرح عزت کرتا ہوں، تمہارے ساتھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے۔ یہ اتنی بڑی آزمائش تھی، اتنی بڑی آزمائش تھی کہ بائیکاٹ ہوا تھا، نبی بھی بائیکاٹ کیے ہوئے ہیں، صحابہ بھی بائیکاٹ کیے ہوئے ہیں، بیویوں نے بھی بائیکاٹ کر لی آخر 10 دن، اور وہاں سے وہ بادشاہ کہتا ہے آؤ میرے پاس آ جاؤ، میں تمہاری عزت افزائی کرتا ہوں۔ لیکن ان کو پتا تھا کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہماری سزا ہے، اب اس سزا سے اگر ہم نے بچنا ہے تو اللہ کی طرف ہی رجوع کر کے بچ سکتے ہیں، کسی اور کی طرف جائیں گے تو ہم مزید پھر گناہ گار ہوئیں گے۔ انہوں نے یقین کر لیا کہ کوئی پناہ گاہ نہیں اللہ سے مگر اللہ کی طرف ہی۔ ثم تاب علیہ، اللہ نے ان پر بھی رجوع فرما لیا، لیتوبوا، تاکہ وہ بھی اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ نے بات کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور تم بھی سچے ہو جاؤ۔ جس طرح یہ تین لوگوں نے سچ بولا تھا اور اس سچ کی وجہ سے 50 دن ان کی آزمائش ہوئی، پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ سچ کی وجہ سے جن لوگوں نے جھوٹے بہانے لگائے تھے ان کو معاف نہیں کیا گیا، یہ تین لوگوں نے سچ بولا تھا۔ تم بھی اے ایمان والو آئندہ سچ بولنا، جتنے مشکل حالات ہو سچ بولنا۔ تو یہ ہے جی جنگ سورہ توبہ اور جنگ تبوک اور صحابہ کرام جن کی بات ہو رہی تھی۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، کہ اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے سب تعریفیں اللہ کی اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ نے چن لیا۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اے اللہ کے نبی اللہ کی تعریف بیان کریں اور سلامتی بھیجیں ان لوگوں پر۔ نبی کو حکم ہے کہ سلامتی ہو ان لوگوں پر جنہیں اللہ نے چن لیا، اللہ کے ان بندوں پر۔ سیدنا ابن عباس سب سے بڑے مفسر کہتے ہیں کہ صحابہ کرام مراد ہیں۔ ان صحابہ کرام کے بارے میں یہ بکواس کرتے ہیں کہ وہ مرتد ہو گئے تھے، ایمان نہیں تھا ان میں، اور یہ تھا، اور نعرے لگاتے ہیں ابو بکر عمر عثمان فی النار، عائشہ و حفصہ فی النار ولیعذ باللہ، کہ یہ سب جہنمی ہیں اور یہ جہنمی ہیں۔ حضرت عائشہ جن کی برات اللہ نے قرآن میں اتاری انہیں فاحشہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں قرآن کریم گواہی دیتے نہیں تھکتا، قرآن کریم کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو محمد کے ساتھ ہیں ان کی کیا صفت ہے؟ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم ہیں، تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھتے ہیں ان کو رکوع میں سجدوں میں، وہ رکوع سجدے میں رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کیوں رکوع سجدے کرتے ہیں، کیوں اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ صرف اللہ کا فضل چاہتے ہیں اور کوئی مقصود نہیں ہے، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی ان کے چہروں پر سجدے کے اثرات، محراب بنے ہوئے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال تورات میں ہے۔
یہ تورات میں صحابہ کرام کی مثالیں اور صفات تورات میں بیان ہوئی ہوئی ہیں، یہ صحابہ کرام۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور انجیل میں ان کی کیا مثال ہے؟ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، جیسے کہ کھیتی اپنی کومپل نکالے، کومپل یعنی ابتدائی جو شگوفہ نکلتا ہے، فَآزَرَهُ، پھر وہ مضبوط ہو جائے، فَاسْتَغْلَظَ، پھر موٹی ہو جائے، فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، پھر اپنے تنے پہ کھڑی ہو جائے، يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ، یعنی صحابہ کرام کی مثال انجیل میں ہے کومپل سے، جب پودا لگتا ہے شروع میں کومپل ہوتی ہے، ہوا سے ادھر ادھر ہو رہی ہوتی ہے، پھر مضبوط ہوتی رہتی ہے، پھر تنے پر کھڑی ہو جاتی ہے، اتنی مضبوط ہو جاتی ہے اب بڑے بڑے طوفان بھی اس کو نہیں ہلا سکتے۔ یعنی یہ صحابہ کرام کی مثال ہے، شروع میں کم تھے، تھوڑے تھے، اللہ نے آہستہ آہستہ بڑھا دیا، شروع میں کمزور تھے، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، کمزور تھے، تم ڈرتے رہتے تھے ہم اتنے تھوڑے ہیں کہیں ہمیں لوگ اچک کر ہی نہ لے جائیں، اللہ نے تمہیں پناہ دی، اللہ نے تمہاری مدد کی، اللہ نے بڑھا دیا، اللہ نے طاقتور کر دیا۔ یہ انجیل میں مثال ہے صحابہ کی۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں اللہ؟ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، کہ کسان کو اچھی لگتی ہے وہ کومپل، وہ کومپل اب وہ جو اتنا تنا آور درخت بن گئی ہے، اب کسان جس نے وہ سارا جو ہے وہ یہ فصل بنائی ہے، اور تو اس کو وہ کومپل بڑی اچھی لگتی ہے جو تنے کی صورت اختیار کر گئی ہے، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کافروں کو غصہ دلائے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اب اتنے طاقتور ہو گئے کہ اب ان کو دیکھ کر اب کافر ہی غصہ کر سکتے ہیں، لیغیظ بہم الکفار، کہتے ہیں صحابہ کرام سے بغض رکھنے والا کافر ہے، اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے۔ اور جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو برا بلا کے گالی نکالے، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، لوگوں کی لعنت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے صحابہ کرام کو برا بلا نہ کہو، میرے صحابہ کرام کی اللہ کے ہاں وہ مقام ہے کہ اگر وہ ایک مد خرچ کریں اور تم پہاڑ سونے کا خرچ کر دو، تمہارا سونے کا پہاڑ خرچ کرنا ان کے مد سے کم تر ہے، ان کا ایک مد گندم تمہارے سونے کے پہاڑ خرچ کرنے سے زیادہ ہے۔ ان کا ایمان جو تھا ان کے دلوں میں۔ ہر قوم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ابتدائی ساتھی ہیں ان کی تعریف کرتی ہے۔ یہودیوں سے پوچھیں کہ آپ میں سب سے افضل کون ہے، وہ کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ کے حواری تھے۔ عیسائیوں سے پوچھیں کہ جی آپ میں سے سب سے افضل کون ہے، وہ کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ کے حواری تھے، جو حضرت عیسیٰ کے ساتھی تھے۔ مسلمانوں سے پوچھو آپ میں سے سب سے افضل کون ہے، مسلمان بھی یہی کہتے ہیں۔ یہ ایک بدبخت یہی لوگ ہیں، یہ ان سے پوچھو سب سے بدتر کون تھے، یہ کہتے ہیں نبی کے حواری۔ اس سے کوئی یعنی اس سے اللاجیکل کوئی بات ہو سکتی ہے کہ سب سے بدتر کون ہے ان کے نزدیک؟ ان کا دین ہی، آپ مجھے بتائیے کہ کوئی دنیا میں ایسا دین ہو جس کی بنیاد ہی لان تان گالی نکالنے پر ہو؟ ان کے دین کی بنیاد ہی لان تان اور گالی نکالنے پر ہے، جتنی گالیاں نکالو اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ اسلام کے بھی بڑے مخالف رہے ہیں، ابو جہل، ابو لہب۔ کیا ہمارے دین میں ابو جہل کو گالیاں نکالنا، ابو لہب کو گالیاں نکالنا، عتبہ شیبہ کو گالیاں نکالنا، یہ کوئی ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ ہے؟ یہ دین کا حصہ تو نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ غلط لوگ تھے، لعنتی لوگ تھے، اور انہوں نے نافرمانی کی، انہوں نے مخالفت کی، انہوں نے دعوت کی راہ میں روڑے اٹکائے، لیکن ہم ان کو لعنت کرنا، ہر نماز کے اندر ہم جو ہیں وہ ایک حصہ بنا لیں کہ ہم نے ان پر لعنت کرنی ہے اور اس کو دین کا حصہ بنا لیں، یہ لعنت ملامت کرنا، مومن تو لعن تان کرنے والا ہوتا ہی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے لیس المؤمن باللعان ولا بالطعان، کبھی مومن کبھی بدخوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ ان کا پورا دین ہی لعن تان، اور لعن تان بھی کس پر؟ ابو بکر و عمر، عائشہ، حفصہ رضی اللہ عنہ وارضاہ، سب صحابہ کرام پر ولیعوذ باللہ۔ یعنی وقت ختم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ صحابہ کرام پر ایمان، یہ ہمارے صحابہ کرام کی فضیلت اور ان کا مقام و مرتبہ پہچاننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور جو بندہ صحابہ کرام سے محبت نہیں کرتا، صحابہ کرام کو برا بلا کہتا ہے،
اللہ نے مومن لوگوں کی صفت بیان کی ہے. مومن لوگ وہ ہیں والذین جاءوا من بعدہم. اللہ نے پہلے مہاجرین کی بات کی سورہ حشر للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم. مہاجر فقیروں کی بات کی، ان کے پاس مال کم تھا. پھر والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، پھر انصار کی بات کی جنہوں نے مدد کی. پھر اللہ فرماتے ہیں والذین جاءوا من بعدہم، جو ان کے بعد آئے مہاجرین اور انصار کے بعد، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو کہتے ہیں اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جو لوگ ایمان میں ہم سے سبقت لے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کو بھی بخش دے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور اے اللہ ہمارے دل میں ایمان والے، جو ہمارے زمانے کے ایمان والے ہیں، جو پرانے ایمان والے ہیں، ان کے بارے میں کوئی غل، کوئی کینہ ہمارے دل میں نہ رکھ. مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے سلف صالحین سے محبت کرتا ہے، وہ سلف صالحین کے بارے میں کینے اور بغض نہیں پالتا. سورہ حشر کی آیت. اور ان کے دل جو ہیں وہ صحابہ کرام کے بارے میں کینہ اور بغض سے بھرے ہوئے ہیں. آپ کبھی کسی شیعہ کی تقریر سنیں، ان کی تقریروں کا موضوع اور ان کی نمازوں کے اندر، ان کی نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک گالیاں نہ نکالیں. یہ نماز کے آخر میں سلام نہیں پھیرتے، یہ نماز کے آخر میں اس طرح کر کے لعنت بھیجتے ہیں صحابہ کرام پر، اور ان کے دین کا حصہ ہے. کیسا دین ہے والیاذ باللہ. اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کو صحابہ کرام کے فہم کے مطابق سمجھنے کی اور صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یاد رکھیں اگر صحابہ کرام کو اگر ہم دین سے نکال دیں تو ہم اپنی جڑ خود ہی کاٹ دیں، پھر ہمارا دین ہم تک پہنچ. والروح والریحان یا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. والروح